بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کشمیر ٹوڈے. میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے تاریخ کے اس سیاہ ترین باب کا. ویسے تو جنوری کو کہا جاتا ہے یہ منتھ آف میسیکرز ہے, قتل عام کا ایک مہینہ ہے جس میں اس سال کے شروع ہوتے ہی مختلف سالوں میں مختلف ڈیٹس کے اندر جنوری کے اس مہینے میں ہندوستان نے قتل عام کا ایک وہ باب رقم کیا ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. ہندوستان نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ اسے کشمیر کا علاقہ چاہیے, مقبوضہ کشمیر کے کشمیری نہیں چاہیے. یہ بات اس نے ان سانحات کو کر ثابت کی ہے. یہ میں بات کر رہا ہوں 21 جنوری 1990 جب یہ جو ریزولوشن کشمیریوں نے کیا کہ ہم ایک ریولوشن لے کر آئیں گے. اگر ہماری بات ہم انتظار کرتے رہے ہیں 47 سے لے کر دنیا کے ان وعدوں کا, وہ نہیں مانی جاتی تو ٹھیک ہے, پھر ہم اس طرف جائیں گے جس زبان کو ہندوستان سمجھتا ہے. تو پھر کشمیریوں نے وہ راستہ بھی اختیار کیا اور نہتے کشمیریوں نے بھارت کی اس استبدادیت کے آگے, اس فاشزم کے آگے, اس اسٹیٹ ٹیررزم کے آگے جو ہے وہ ایک دیوار انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کیا, اور اسی کی پاداش میں کشمیریوں کو سزا دی گئی اور کلیکٹیو پنشمنٹ دی گئی. گاؤں قدل کا یہ قتل عام جس کا آج ہم ذکر کر رہے ہیں, چن کر کشمیریوں کو شہید کیا گیا. ہمارے پاس وہ آئی وٹنسز اور وہ بچ جانے والے لوگوں کے اکاؤنٹس بھی موجود ہیں جو تھوڑی دیر کے بعد ہم آپ سے وہ شیئر کریں گے. یہاں پہ کچھ 2-3 سوال بنتے ہیں. واقعات کا ہم ہر سال ذکر کرتے ہیں اور ببانگ دہل ذکر کرتے ہیں, دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. ان واقعات کو اگر دیکھا جائے تو اس وقت سال اگر ہم کاؤنٹ کریں تو 35 سے 36 سال ہو گئے ہیں. کیا ہندوستان کا نظام انصاف اس قدر مفلوج ہو چکا ہے کہ 36 سالوں میں وہ مظلومین جو کہ اس سانحے کے اندر جن کے ساتھ ظلم بپا کیا گیا انہیں انصاف نہیں دے سکا؟ نمبر 1. نمبر 2, آج تک وہ بھارتی فوج کے لوگ جو اس کے اندر انوالو تھے ان میں سے کسی ایک کو سزا نہیں ملی. نمبر 3 جو امپورٹنٹ چیز ہے, اس کی فائل کھولی گئی, اس کے اوپر رپورٹس انیشلی آئیں, انٹرنیشنل موقر اداروں نے ان کو رپورٹ بھی کیا, اور اس کے بعد پھر 1998 میں یہ فائل نامعلوم افراد کے کھاتے میں ڈال کر بند کر دی گئی. تو اس پر ہم انٹرنلی ہندوستان کی جو فاشزم ہے وہ, اور انٹرنیشنلی, ان تینوں پہلوؤں کے حوالے سے اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے. بڑے زبردست پینل نے ہمیں جوائن کیا ہے. تعارف دیتے ہیں, آج ہمارا اسٹوڈیوز میں ساتھ دے رہے ہیں مدثر حسین راجپوت صاحب. آپ سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں, بڑی گہری نظر ہے مقبوضہ کشمیر کے صورتحال کے حوالے سے. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سید گلشن احمد صاحب, آپ سینئر حریت رہنما ہیں, اے پی ایس سی سے آپ کا تعلق ہے, اور ہمارا ساتھ دے رہی ہیں انٹرنیشنل امور پر ید طولہ رکھنے والی شخصیت, بڑی زبردست مہارت رکھنے والی شخصیت ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اور ہمارا ساتھ دے رہے ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, نامور دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس سے پہلے سوالوں کا باقاعدہ آغاز کیا جائے, سب سے پہلے ہم آپ کو وہ عینی شاہدین اور وہ متاثرین جو اس میں بچ گئے اور جنہوں نے دیکھا وہ کیا کہتے ہیں, آپ کو وہ سناتے ہیں. The officer came towards me with his stun gun in his hand. Then I got up. I told him, for God's sake, don't shoot. I am an officer on duty. Yet, without listening to me, he fired at me full breast. All the bullets in the magazine he threw at me. Then I had bullets all around my body. Then I fell down. Tamam sienas pet. Bonduk diyor. Bakacağım. Karamazayız karan adike. Palavayız çatan. Military. कम से कम 50 फीट लाश जख्मियन कथ फारूक अहमद LMG पन्ने सेनस पे वट कम अज कम ये सात मे सह वुच 90 सुराक तसंदिस बदलस ये कूनस पे थे जमा कम की खुरबान अस दोप कह कर पहचान यह मे बोल सुन कह कर मे बोल सुन इन खुरबान कत हतन मज गो मरकज वन कि आज तान क्या आयि अमिक मुलजिम पेश कर यमो ये मर
روٗد چھُ پٮ۪وان یِتھَے کٔنۍ اوس خوٗن دٔریاو سڑکہِ. ییٚتہِ چھِ پارک یِم چھِ دِوان دۄہسٕے پٮ۪ٹھ ووٹہٕ اَسہِ دوٚپ یِم چھِ مِلٹری اَسہِ ووٚنُو وۄنۍ دروازٕ بۄن دوٚپُکھ ہے أسۍ ما چھَو نہٕ مِلٹری أسۍ ہا چھو پنٕنی مُسلمان اَسہِ تھوٚو دروازٕ دوٚپُکھ پیٚیہِ أڑۍ پیٚیہِ نا وۄنۍ أڑۍ We as reporters were just counting deaths, how many people have been killed today and how many people have been injured. یہ ساری صورتحال دیکھی آپ نے وہاں کے مقبوضہ کشمیر کے اندر جن لوگوں کے اوپر یہ افتاد ٹوٹی وہ کیا کہتے ہیں. بریگیڈیئر ریٹائرڈ غضنفر علی صاحب میں آپ کو سب سے پہلے اس کے اندر انوالو کروں گا. ذرا فرمائیے گا کہ اس تاریخی واقعہ جو سیاہ باب ہے اس کا ہم ذکر کر رہے ہیں, ذرا فرمائیے گا کہ کس قدر مفلوج آپ کو نظر آتی ہے ہندوستان کی عدلیہ اور بے بس نظر آتی ہے کہ ایک شخص کو بھی 36 سال گزرنے کے بعد بھی سزا نہیں مل سکی. آپ اصل میں ایک اس واقعے کی طرف جو بہت ہی ٹیریبل بہت ہی ظلم سے بھرا ہوا کشمیریوں کے اوپر جس طرح برج کے اوپر ان کو گوا قدر برج کے اوپر جس طرح ان کے اوپر سی آر پی ایف نے فائر کھولا اینڈ انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی اور جس طرح ان بیچاروں کے اوپر قیامت ٹوٹی اور اس کے بعد کا ذکر جو آپ کر رہے ہیں کہ یہ کیس جب گیا تو اس کو سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ نے یا کشمیر کی کورٹ نے سننے سے انکار کر دیا. اگر سنا بھی تو ان کو امیونٹی دے دی ان تمام آفیسرز کو جو یا وہ یونٹس اور وہ 31 سی آر پی ایف 33 سی آر پی ایف 4 بی ایس ایف جتنی 7 بی ایس ایف جتنے اس میں انوالو تھے ان سب کو بدھ کے وہاں سے نکال دیا. لیکن میں اس کے اوپر جو آپ سے تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک واقعہ نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا ایک بہت بڑی تصویر چلی تھی جس میں ایک انڈین فوجی جو ہے کشمیری کو جیپ کے اوپر باندھ کیا اور اس کو پورے سری نگر میں فاروق ڈار 2017 جی ہاں, اور اس میجر رنجن گوگوئی. ہاں بالکل, اور اس کے تھوڑا پیچھے جائیں 1947 میں جب پاکستان انڈیا آزاد ہوا ہے تو کم سے کم 3000 کے قریب ٹوٹل فیملیز تھیں جن کو یہ کہہ کے ٹرکوں میں بٹھایا گیا کہ جی آئیے ہم آپ کو پاکستان چھوڑ آتے ہیں. پھر آپ کبھی تاریخ کو تلاش کیجئے گا تو ان میں سے آدھوں سے زیادہ کی لاشیں ہی نہیں ملی تھی. جموں میں سے کر یہ اسٹارٹ تھا. اس سے پہلے مہاراجہ نے جو کچھ کیا وہ آپ قدرت اللہ شاہ کی کتاب اٹھا کے پڑھ لیں کہ مہاراجہ کا کیا حال تھا اور وہ کشمیریوں پہ کیا ظلم کرتا تھا اور کوٹنگ. تو یہ ایک کنٹینیوٹی ہے ایک مظالم کی ایک ظلم کی. اور آج بھی اگر آپ دیکھیے گا تو بڑے غور سے کم 14 اینٹی ہیومن لاز ہیں جس میں پوٹا ہے, ٹاڈا ہے, جے این کے سیکورٹی ایکٹ ہے, کشمیر سیکورٹی ایکٹ ہے, پبلک سیکورٹی ایکٹ ہے, ٹیلی گراف ایکٹ ہے, اور کون سے ایکٹ میں آپ کو کرواؤں جو انسانیت کی تصدیق کرتے ہیں جن کی جو پیرامیٹرز ہیں وہ ایک انسانیت کی تصدیق کے طور پہ کاؤنٹ کی جاتے ہیں. اور اس کے اندر جو انڈین 6 لاکھ کی جو فوج ہے اس کے علاوہ سی آر پی ایف الگ ہے ان کو جو, اور اس کے علاوہ بی جے پی اور آر ایس ایس کے ہنڈے الگ ہیں, ان کو جو پروویژنز دی گئی ہے اس میں یہ ہے کہ وہ کشمیری کسی بھی کشمیری کو اٹھا کے بغیر کوئی جرم عائد کیے ہوئے بغیر کوئی کلاز عائد کیے ہوئے اس کو 1 سال تک تو بغیر مقدمے کے اپنی شہر میں رکھ سکتے ہیں. دنیا میں 2 ممالک ہیں جہاں انڈر 10 بچوں کی جیلیں قائم کی گئی. ایک اسرائیل ہے جہاں 436 بچے تھے غزہ کا پرابلم شروع ہونے سے پہلے, اور ایک کشمیر سری نگر سے جو روڈ جاتی ہے سری نگر کشمیر ہائی وے جو ہے اس کے اوپر ایک جگہ کشمیر 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو اغوا کر کے ایک کیمپ بنایا گیا ہے جس کے اندر بچوں کو رکھنے کے بعد پھر ان کو رینسم کے طور پہ چھوڑا جاتا ہے, ان کے پیرنٹس کو فون کیا جاتا ہے اور وہاں پہ بچوں کی مولسٹیشن جاری ہے بائی دی انڈین آرمی. تو میں کون سی چیزیں آپ کو کہوں, آپ کو یاد ہے بڑی اچھی طرح کہ کشمیر کے اندر پوشپرا کے علاقے میں دن کے 10 بجے انڈین آرمی نے انڈین بی ایس ایف نے 100 عورتوں, ایمنسٹی انٹرنیشنل کہتی ہے 100 عورتیں, ہیومن رائٹس واچ کہتے ہیں 79 وومن کو جو صبح دن کے 10 بجے ایک لائن میں کھڑا کر کے ان کے بچوں, ان کے بزرگوں اور ان کے ہسبینڈ کے سامنے ان کی مولسٹیشن کی تھی. دیٹ کیس آلسو وینٹ ٹو دی ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ کے بعد وہ انڈین سپریم کورٹ میں بھی گیا اور انہوں نے آفیسر کو 13 بی ایس ایف کو یونٹ کی جس کے وہ آفیسر تھے, اس کا سی او تھا, اس کا ایڈجوٹنٹ تھا, ان کے ساتھ 2 میجر اور 1 کپتان, ان سب کو انہوں نے باعزت بری کر دیا. بیکاز جو کچھ کشمیر کے اندر مظالم کیے جاتے ہیں بائی دی انڈین آرم فورسز اس کے لیے ان کو امیونٹی دے دی گئی. بریگیڈیئر صاحب آئی ریئلی اپریشیٹ آپ نے جتنے اسٹرانگ طریقے کے ساتھ پورا ایک کیس بلڈ کیا بیک گراؤنڈ دے کر, اور یقیناً ہمارے ناظرین کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ 1990 سے نہیں ہے 1947 سے ہے. ذرا یہ فرمائیے گا کہ فوج کے اندر
یا جو بھی ایک ریگولر فورس ہوتی ہے, فارمل فورس ہوتی ہے, اس کے اندر بھی ایک نظام ہوتا ہے. جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہوتے ہیں انٹرنل انکوائری ہوتی ہے, اور انٹرنل انکوائری کے اندر جو بھی اس کے اندر عناصر انوالوڈ ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کیس چلایا جاتا ہے. اگر ہم اس کیس کو گاؤں قتل کو دیکھیں تو کلیئر کٹ ہمیں پتا ہے کہ انڈین آرمی اس کے اندر انوالوڈ ہے. انڈین آرم فورسز نے, بالخصوص انڈین آرمی نے اس کے اندر, یا ان کی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ ہے, کیا انٹرنل انکوائری کی اور کیا فائنڈنگز تھی ان کی اور کس بیس پہ کی؟ اس کے اندر کوئی انکوائری نہیں ہوئی. مجھے جہاں تک میری نالج کہتی ہے ایک بورڈ بیٹھا تھا جس کے اندر کوئی 4 کے 5 آفیسرز تھے. انہوں نے جب انکوائری شروع کی تو وہ لوگ, وہ یونٹ جو اس میں انوالو تھی, CRPF کی ایک یونٹ تھی, اس کو وہاں سے موو کر کے جموں بھیج دیا گیا تھا. اور جو آفیسرز ان کے انوالو تھے ان کے خلاف کوئی فرد جرم عائد نہیں کی گئی. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس قسم کی جب بھی کوئی چیز ہوتی ہے تو رپورٹڈلی جو لوگ جن کے اوپر, یعنی قتل کے واقعات ہیں نا, کہ آپ لوگوں کو مار رہے ہیں, اور انٹرنیشنل لاز اٹھا کے دیکھیں تو آپ ایک آرٹیکل 51 یا جنوا پروٹوکول یا ایڈیشنل جنوا پروٹوکول کو آپ دیکھیں گے تو اس کے اوپر کسی بھی, ایون جنگ کے دوران بھی اگر آپ سویلین سے فائر کرتے ہیں یا ان کے اوپر ظلم ڈھاتے ہیں یا ان کو ڈیٹینشن میں رکھتے ہیں یا ان کے اوپر, ان کے خلاف کوئی اس قسم کا قدم اٹھاتے ہیں تو وہ وار کرائمز کے اندر آتے ہیں. یہ انٹرنیشنل لا ہے, یو کی ناٹ ڈو اٹ. تو انڈیا نے وار کرائم کمٹ کیا. ٹھیک, آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں اس میں سید گلشن صاحب آپ کو انوالو کروں گا. فرمائیے گا کہ گاؤں قتل کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ آئسولیشن میں ہم نہیں دے سکتے, یہ واقعات کا تسلسل تھا. تھوڑا سا ذرا بیک گراؤنڈ بتائیے گا, اور خاص طور پہ بتائیے گا کہ کیا ان کشمیریوں کے پاس کوئی کلاشنکوف تھی, کوئی گن تھی, جن کے اوپر اتنا بروٹل طریقے کے ساتھ ان پر فائر کیا گیا اور انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی گئی؟ جس طرح آپ نے بیان فرمایا کہ جنوری کو منتھ آف مسکر کے نام سے جانا جاتا ہے, تھوڑا پس منظر میں جانا چاہوں گا تاکہ اس واقعے کی حقیقت کا وہ آپ کو پتہ چلے. 1987 میں جب ریاست جموں کشمیر کا الیکشن ہوئے, مف کے محاذ پہ کشمیر کی سیاسی جماعتیں متحدہ ہو کر الیکشن لڑی, اور فیڈرل گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس سے فاروق عبداللہ کو جتوا کر وہاں وزیر اعظم بنایا گیا. تو اس وقت سے کشمیر کے عوام یہ سمجھ گئی کہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کوئی ذاتی طور پہ کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتی, کیونکہ ہر وقت ہندوستانی گورنمنٹ کشمیری عوام کے معمول میں مداخلت کرتی چلی آ رہی ہے. یہی وجہ تھی کہ جس وقت فاروق عبداللہ کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو ساتھ ہی 1989 میں پنجاب سے تجربہ کار گورنر جو پنجاب میں رہ چکا تھا اور سکھوں پہ ظلم کیا تھا, جگ موہن ملہوترا کو کشمیر میں تعینات کیا گیا. اور جگ موہن ملہوترا کا جو کشمیر میں آنے سے یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ سیاسی مفاہمت یا مکالمے کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر رہا, لیکن اس نے ظلم اور جبر کو ترجیح دی. سب سے پہلا کام جگ موہن ملہوترا کا یہ تھا کہ اس نے ریاست جموں کشمیر کے اندر جتنے بھی غیر مسلم پنڈت لوگ تھے ان کو کشمیر سے نکال دیا. عینی شاہدین کے مطابق جو 21 جنوری کو گاؤں قتل کا معسکر ہوا ہے, جو قتل عام ہوا ہے, کرفیو لگا تھا, اور کرفیو کے دوران ہندوستانی فوجی جس گھر میں چاہیں چلے جاتے تھے, چادر اور 4 دیواری کی حرمت کو پامال کرتے تھے. تو اسی بنیاد پہ کشمیری عوام نے آواز اٹھائی, اعلیٰ حکام تک پہنچے, سنوائی نہیں ہوئی. تو 21 جنوری کو عوام پوری سری نگر سے گاؤں قتل پہنچی, اور نہتے عوام اس معاملے کے لیے احتجاج کرنا شروع کر دیا. چونکہ گورنر جگ موہن اس کو سافٹ ٹارگٹ چاہیے تھے, اس نے پہلے ہی کشمیریوں کو دبانے کے لیے, مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے ہندوؤں کو کشمیر سے نکال دیا تھا, پنڈتوں کو نکال دیا تھا. تو وہاں پہ ایک منصوبہ بند سازش کے تحت اندھا دھند فائرنگ کی گئی اور کشمیریوں کا, بے گناہ کشمیریوں کا قتل عام کیا. جس طرح آپ نے ابھی شارٹس بھی چلائے ہیں, انجینئر فاروق صاحب سول انجینئر, وہ بھی یہاں پہ اس علاقے میں اس وقت ڈیوٹی کر رہے تھے, ان کی نوکری وہاں پہ تھی. ان کے مطابق بشارت پیر صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے کرفیوڈ نائٹ, اس میں لکھتے ہیں کہ انجینئر فاروق صاحب کو بھی جب وہ زخمی ہوئے, ان کو گولیاں لگی ہیں, تو زخمی حالت میں انہیں بھی پولیس لائنز میں مردہ سمجھ کے گاڑی میں ڈال کے بھیج دیا گیا ہے. لیکن جب انہیں وہاں ہوش آیا تو جموں کشمیر کے کچھ پولیس کے لوگ تھے وہاں پہ, انہوں نے اسے زندہ دیکھ کر اٹھایا.
تو उसे अस्पताल जाके उसकी जान बची। बुकवाली फारूक साहब कि वहाँ मर्दों पे भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उस वक्त गोलियां बरसा रही थी। अब एक महराज साहब हैं, महराज साहब वो ये बशारत पीर साहब लिखते हैं कि जिस वक्त मैं महराज साहब के पास गया हूँ उनसे बात करने के इस हवाले से, तो महराज साहब बात नहीं कर सके। उनकी आंखों में तसलसल के साथ आंसू थे, बात करने के बजाय उनके आंसू बोल रहे थे कि उस वक्त गांव कदल में हुआ क्या है। ठीक है, अच्छा, इसका तसलसल जारी रहा है। सिर्फ जनवरी, ये सिर्फ 1990 में ही जब हंदवाड़ा की तहसील के लोग निकले हैं और उन्होंने इसी गांव कदल मुअस्कर से ये जो मैसेकर के हमदर्दी के लिए जब वो यकजहती के इजहार के लिए निकले हैं, तो हंदवाड़ा में भी 25 जनवरी को यही कत्लेआम किया गया। और तो आप कह रहे हैं कि ये वाकयात का तसलसल है जो कि थ्रू आउट द मंथ ऑफ जनवरी जो है वो जारी रहा है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया सही गुलशन साहब। मैं डॉक्टर साहब आपको इन्वॉल्व करूंगा, फरमाइएगा कि कश्मीरी इंटरनेशनल कम्युनिटी के हवाले से बड़ा कॉन्शियस होता है जो जो उन्होंने वादे किए हैं, इस पर कोई एक्शन लिया गया है इंटरनेशनल कम्युनिटी की जानिब से? जबकि दुनिया के अंदर कोई भी वाकया हो तो बड़ा जिक्र भी होता है, एक्शन की बात भी होती है और इस तरह के फोरम भी बनाए जाते हैं। तो गांव कदल का जो सानिया है इस पर क्या एक्शन लिया गया है और कश्मीरियों को क्या इस पर रिलीफ दिया गया है, बताइएगा। बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ता है कि यासिर साहब कोई एक्शन नहीं लिया गया है, इस पे कोई जिक्र नहीं है। चंद एक आर्टिकल आपको कहीं मिल जाएंगे, मगर एज सच कोई एक्शन जो है वो सिविल सोसाइटी की तरफ से कोई रेजिस्टेंस है, कोई प्रोटेस्ट है या किसी और नॉन गवर्नमेंट जो है उसकी तरफ से कोई है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसकी वजह भी ये है कि ये जो वेस्ट की क्रिमिनल साइलेंस है उसको कल मार्क कार्नी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा हाल है उस कम्युनिस्ट वाला जब हम वो किसी और प्रीमियर की मिसाल दे रहे थे, पावल की, चेक रिपब्लिक की, कि उन्होंने एक खत में लिखा था कि जब हम कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर थे तो हम कम्युनिस्ट ना होते हुए भी सब कंप्लिसिट थे और एक प्ले कार्ड जो है वो अपनी दुकानों पे रख लिया करते थे, कोई एक स्लोगन जो है जो कि कम्युनिज्म से रिलेटेड था, तो हम मानते नहीं थे। लेकिन उन्होंने कहा कि यूरोप जो है वो पिछले जो 70 दहाइयों से इसी तरह की जिंदगी गुजार रहा है, हम बहुत सी चीजों को नहीं मानते हैं। और कैटेगोरिकली उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशन हो रही है हमारी उस पर नजर है, जो लूप होल्स हैं हम उन्हें समझते हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं हम उन्हें देख रहे हैं, रूल बेस्ड ऑर्डर प्रॉपर काम नहीं कर सकता, ये बहुत सेलेक्टिव है, हम देख रहे हैं, मगर हमने वो प्ले कार्ड जो है अपनी अपनी दुकान पे रखा हुआ है, तो हम कंप्लिसेट हैं। तो मुझे ये था, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि देखिए हमें तकरीबन 1 सदी हो गई है लाशें उठाते हुए, मैसाकार्स देखते हुए, और आपका सवाल ये था कि वेस्ट में इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इस पे क्या किया होगा। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे जब अब खुद थोड़ी सी बात आने लगी है तो वो ये मानना शुरू हुए हैं कि हम इसमें कंप्लिसिट हैं, हम कश्मीर में कंप्लिसिट हैं, हम फिलिस्तीन में कंप्लिसिट हैं, और जहाँ पिक एंड चूज होता है वाकयात के हवाले से, बिल्कुल पिक एंड चूज होता है। तो कश्मीर जो है वो ग्रैंड चेस बोर्ड पे इस वक्त वो अहमियत नहीं रखता है। कश्मीर के अंदर जो है अभी फिलहाल किसी को मिनरल्स नहीं नजर आ रहे हैं या कोई ऑयल और गैस नहीं है, स्ट्रेटेजिकली कोई ऐसी चीज नहीं। तो कितनी सेल्फिश सी वो चीज है कि कश्मीर जो है कोई भी जगह जो है वो तब तक फोकल पॉइंट नहीं बनेगी जब तक उसके साथ लालच जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगा। सही है। और लालच भी इतना घटिया और मटेरियल किस्म का जिसके अंदर लोग फिर भी सफर करेंगे और आवाम एक्सक्लूड हो जाएगी। और इसी तरह का ये भारत जैसे भेड़िए जो हैं, ये जो मॉन्स्टर हैं, ये फायदा उठाते हैं इसी सिस्टम का, इसी इम्प्यूनिटी का, और ये सिक्योरिटी का एक स्ट्रक्चरल एक फसाड बना लेते हैं और उसी सिक्योरिटी के फसाद में ये समझते हैं कि काम करता है। ठीक, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर साहब, आप मुदस्सब आपको इसमें इन्वॉल्व करूंगी, फरमाइएगा कि भारत कहता है जी हम दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और वो 26 जनवरी भी अभी मनाने जा रहा है कि जी क्या ये बताने के लिए कि जी है, लेकिन वो दुनिया उसको यकीनन जानती भी इस हवाले से। लेकिन ये फरमाइएगा कि अगर ये थोड़ी देर के लिए अज्यूम कर लिया जाए कि नंबर्स में इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, तो ऐसे वाकयात के हवाले से इंटरनेशनल तंजीमों ने, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि पावर सेंटर तो उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, लेकिन जो दूसरी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो ये कहती हैं कि हमें आप एक्सेस दे दें, हम इन वाकयात के हवाले से जाके कोई इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं, तो क्यों नहीं करने देता फिर इंडिया? सारी दुनिया अब जान चुकी है, अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं कि
مقبوضہ کشمیر کے اندر بھارت نے کس طرح کے مظالم ڈھائے ہیں. 1990 سے لے کر آج تک، اس سے پہلے 7 دہائیاں تو ہو چکی ہیں، لیکن قتل و غارت، ظلم اور اس طرح کے عام واقعات ہوتے گئے. گاؤں قتل کا واقعہ دیکھیں، درگاہ بل کا واقعہ دیکھیں، اور بڑے واقعات جو اجتماعی قتل کیے گئے، اجتماعی واقعات ہوئے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ یوم جمہوریہ منانا بھارت کا، یہ تو ایک مذاق کیا ہوا ہے، اس نے اپنے ساتھ ہی مذاق کیا ہے کہ ایک جانب تو وہ ایک علاقے میں قبضہ کر رہا ہے، اقوام متحدہ کی اس علاقے کے لیے قراردادیں موجود ہیں، وہ علاقہ متنازع ہے، اس کے باوجود وہ یوم جمہوریہ منا رہا ہے. مطلب کون سا دنیا کا ایسا ملک ہے جو قبضہ بھی کر رہا ہے ایک زمین پر اور پھر اپنے آپ کو کہتا ہے جی ہم یوم جمہوریہ مناتے ہیں. یوم جمہوریہ کا تو مقصد جمہور عوام کو. تو مدثر صاحب بیانیے پہ اگر جائیں تو انڈیا دنیا کو یہ امپریشن دینے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا خیال گلشن صاحب بھی میں سے ایگری کریں گے اس بات کے اوپر کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں ہے اور ایسے جو لوگ ہیں وہ شہید ہوئے ہی نہیں ہیں. تو اگر نہیں ہوئے تو انٹرنیشنل جو این جی اوز ہیں، آرگنائزیشنز ہیں، ان کو آنے دے، تحقیقات کرنے دے، اور ان رپورٹس کے اوپر جو ان کے اپنے آفیشلز نے شروع میں لکھی اور ان کے اوپر کسی قسم کی کوئی اور فردر پروب ہونے دے. اس طرح کی تو واقعہ، اس طرح کی تو چیز ہونی چاہیے نا اگر یہ واقعی سچے ہیں تو. جی یاسر صاحب، آپ تو انٹرنیشنل بات کر رہے ہیں، وہ اپنے ہی پارلیمنٹ کے موجود راہل گاندھی کو مقبوضہ کشمیر میں جانے کی اجازت نہیں دے رہے. آپ ان کی حد دیکھیں، انتہا دیکھیں، وہ اتنے ڈرے ہوئے ہیں، خوف زدہ ہیں کہ وہ اپنے ہی کسی لوکل این جی اوز اگر جانا چاہیں ان کو اجازت نہیں دیتے. وہ اپنے ہی لوگوں کے صحافی جو مقامی بھارتی صحافی ہیں ان کو مقبوضہ کشمیر جانے کی اجازت نہیں دیتے. ابھی کچھ عرصہ پہلے الیکشن ہوا وہاں پہ مقبوضہ کشمیر کے اندر، اجازت مانگی گئی، وہ نہیں اجازت دی. بھئی ایسا کون سا الیکشن ہے، عوام کے ووٹ ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں، ذرا وزٹ کر لیں. ان واقعات کی جہاں تک بات ہے، اس واقعات کو چھپانے کی کوشش کریں. آپ 2014 میں یہ رپورٹ آئی، اس وقت مودی کی حکومت کا آغاز تھا، اس وقت رپورٹ ختم کر 24 سال تک ایک واقعے کی تحقیقات ہی ہوتی رہی. مطلب ایسی کون سی تحقیقات ہے دنیا کی تاریخ میں؟ شاید یہ پہلی تحقیقات ہوگی جس کو 24 سال لگ گئے اور اس میں فائنڈنگ یہ ہوئی کہ نامعلوم تھے. مطلب 100 افراد سے زیادہ جو ہے وہ شہید ہو گئے، 300 سے زیادہ زخمی ہو گئے، اور ان کو نامعلوم افراد کر گئے. اور اس ریاست میں، اس علاقے میں، اس جگہ پر قابض تھا بھارت اور بھارتی فورسز. حالانکہ بچہ جانتا ہے کہ سی آر پی ایف انوالو تھی اس کے اندر. جی بچہ جانتا ہے، لیکن بھارت نہیں جانتا. بھارت اپنے آپ کو اس آنکھیں بند کر کے یہ دنیا کو پرسیپشن کریٹ کر رہا ہے کہ ہم تو جی جانتے نہیں ہیں. مطلب یہ بھی اس کی سب سے بڑی ناکامی ہے کہ جہاں پہ وہ قابض ہے وہ اس طرح کے یہ واقعات خود کرواتا ہے اور دنیا کو بتاتا ہے میں یہ معلوم نہیں یہ کون لوگ تھے اور کون کر کے چلے گئے. بالکل ٹھیک ہے، لیکن دنیا اس حوالے سے جانتی ہو، کہتے ہیں جانے نہ، وہ شاعر کے سے معذرت کے ساتھ، جانے نہ جانے کانٹا ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہی. اس نے گل کہا تھا. ابھی صورتحال ہم 1990 کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن 1990 سے آج کی صورتحال 2026 میں کوئی مختلف نہیں ہے. کشتواڑ کی میں بات کروں گا، ضلع ہے جناب مقبوضہ کشمیر کا، ویلی کا. اس وقت یہاں پہ صورتحال اتنی کشیدہ ہے کہ پورا علاقہ فوج کے محاصرے میں. ہوا کیا ہے جی؟ ایک کمانڈو مارا گیا ہے، ایک کمانڈو مارا گیا، اور اس کے بعد سے صورتحال اتنی خراب ہو گئی ہے کہ جس کشمیری کو دیکھتے ہیں اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اس کا کشمیری ہونا ضروری ہے، اور اگر اس کا کوئی گھر ہے تو گھر کو خاکستر کیا جا رہا ہے، جلا کر بلڈوز کیا جا رہا ہے، اور اس کے بعد اگر وہ جوان ہے تو اسے غائب کیا جا رہا ہے، اٹھایا جا رہا ہے. کاسز ہو رہے ہیں رات کی ٹھٹرتی سردی کے اندر. اس وقت مائنس میں سردی کا جو ہے ماحول اس وقت چل رہا ہے. اس حوالے سے ایک رپورٹ ہے، آپ کو ذرا وہ دکھاتے ہیں، ذرا دیکھ لیجیے گا. ہندوستان نے مقبوضہ کشمیر میں ریاستی جبر، گھر گھر تلاشی اور محاصرے کی کارروائیوں سے مکینوں کا جینا محال کر دیا. بھارتی فورسز نے کشتواڑ اور اس سے ملحقہ علاقوں میں چھاپہ مار مہم کے دوران متعدد کشمیریوں کو ناجائز حراست میں لے لیا ہے. مقبوضہ کشمیر کی چترو بیلٹ میں مندرال سنگھ پورہ کے قریب سونار گاؤں میں شروع کیا جانے والا آپریشن اس وقت شدت اختیار کر گیا جب آپریشن کے دوران دستی بم اور گولیاں لگنے سے بھارتی فوج کا ایک کمانڈو حوالدار گجندر سنگھ ہلاک اور 7 دیگر زخمی ہو گئے. ناجائز قابض ہندوستانی فورسز کی چھاپہ مار کارروائیوں میں سینکڑوں افراد گھروں میں قید ہو کر رہ گئے. بھارتی فوج، پولیس اور نیم فوجی دستوں کو آپریشن میں ڈرون، سونگھنے والے کتوں اور ہیلی کاپٹر کی مدد بھی حاصل ہے. حکام کے مطابق قابض فورسز پر حملہ جن مسلح افراد نے کیا ان کی گرفتاری کے لیے آپریشن کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. ہندوستانی فورسز ہر وقت کسی نہ کسی بہانے کشمیریوں پر ظلم روا رکھتے ہیں. کبھی پہلگام، کبھی کلگام اور کبھی کسی دہشت گردی کے بہانے کشمیریوں پر زمین تنگ کر دی جاتی ہے. حالانکہ دہشت گردی کے ایسے تمام واقعات دراصل خود ہندوستان کے اپنے فالس فلیگ آپریشنز ہیں جن کے پیچھے مودی حکومت اور انتہا پسند بی جے پی کا مذموم ایجنڈا کار فرما ہوتا ہے.
ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے واقعات کشمیری عوام کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دہشت گردی کا رنگ دینے اور آزادی کی مہم کو داغدار کرنے کی سازش کے سوا کچھ نہیں ہوتے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستانی حکومت کے ہتھ کنڈے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کے جذبے کو کبھی بھی کمزور نہیں کر سکتے۔ سید گلشن صاحب، تراشی 1 اس آپریشن کا نام دیا گیا ہے، کشتواڑ میں 18 جنوری سے یہ جاری ہے۔ another false flag سر؟ جب بھی 26 جنوری یوم جمہوریہ قریب آتا ہے تو کشمیریوں پہ ظلم کے نتنے پہاڑ توڑے جا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ابھی صرف سونار میں ہی نہیں، 15 دسمبر کو کٹھوا کے علاقے میں یہ سلسلہ شروع کر دیا۔ کٹھوا میں سب سے پہلے مہاسرا اور گرگت سواں گاؤں میں گرگت تلاشی شروع کر دی گئی۔ اس کے بعد 7 جنوری کو ادھمپور کے کہوٹ اور نجوٹ علاقے میں، یہ بلاور علاقے میں، یہ 13 جنوری کو بجور کے علاقے میں، بلاور کے علاقے میں پھر یہ محاصرے اور تلاشیاں کی سلسلہ شروع کر دیا ہے گیا ہے۔ 18 جنوری کو جو حوالدار گجندر سنگھ کی موت ہوئی ہے، اس کے بعد اس علاقے میں جو اس عوام کے ساتھ سلسلہ شروع ظلم روا رکھا گیا ہے، اس کی شاید کہیں مثال نہیں ملتی، کیونکہ رات کو ان سردیوں میں عوام کو باہر نکال کے نہ صرف گرفتاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ٹیمپریچر کیا ہوگا؟ مائنس میں چل رہا ہے، تو اس وقت اس مائنس ٹمپریچر میں لوگوں کو صرف گرفتار نہیں کیا جاتا بلکہ انہیں تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ اس تشدد کے حوالے سے جو ہندوستان نے اپنی فورسز وہاں پہ رکھی ہیں، صرف جموں کشمیر پولیس نہیں ہے، وہاں پہ اس وقت انڈین آرمی، وہاں پہ اس وقت سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور ان کے بالا حکام موجود ہے اور وہاں پہ ہی مقیم ہیں۔ اگر آپ دیکھیں آئی جی جموں ریجن بیم سین ٹوٹی، آئی جی سینٹرل ریزرو پولیس فورس جموں آر گوپالا کرشنا راؤ، وہ اور فوج کے اعلیٰ عہدیدار اس وقت کشتواڑ میں موجود ہیں۔ مقصد صرف یہی ہے کہ 26 جنوری آگے آنا ہے، چادر اور چار دیواری کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے، گاڑیوں کی تلاشی لی جا رہی ہے۔ یہ کشمیریوں کے لیے ایک روٹین بن چکی ہے اور کشمیری اس چیز کا اب مقابلہ کرنے کے عادی ہو چکے ہیں۔ ہندوستان نے اب اس چیز کو معمول بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہندوستان میں اگر ہندوستان یوم جمہوریہ مناتا ہے، لیکن ہندوستان کی جو اقلیتی جمہور ہے، چاہے اس میں مسلمان ہے، چاہے اس میں سکھ ہے، چاہے اس میں بودھ ہے، چاہے اس میں کرسچن ہے، وہ یا نچلی ذات کا ہندو ہے، ان کو اس جمہوریت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں وہ جمہوری حق ملتا ہی نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑا دن آ رہا ہے، اس کی پاداش میں ایک گفٹ جو ہے وہ تیار کیا گیا ہے اور وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آگے میں مدثر صاحب آپ کو انوالو کروں گی، یہ فرمائیے گا کہ ہمیشہ یہ کیوں ہوتا ہے کہ پہلگام کا واقعہ ہو، پٹھان کوٹ کا ہو، اڑی ہو، جن لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی نامعلوم لوگ آئے، آ کے انڈین فورسز کے اوپر حملہ کر کے گئے، ان کے لوگ مارے گئے، اور اس کے فوراً بعد جو ہے اس طرح کی کاروائیاں ہوتی ہیں۔ ابھی اس واقعے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو سونگنے والے کتے، ڈرون، جدید ٹیکنالوجی اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ یوز کر رہے ہیں، اپنی 14-15 کور کے ہوتے ہوئے، پولیس کے ہوتے ہوئے اور اپنے ان رضاکاروں کے ہوتے ہوئے بھی ان کو لوگ نہیں ملتے جی۔ اور یہ 2-3 مہینے کے بعد کوئی اس طرح کا جب پریشر انٹرنل اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اچانک سے ایک چٹ آتی ہے اور وہ چٹ جو ہے وہ ان کا انٹرنل جو منسٹر ہے امت شاہ، وہ پڑھ کے سنا دیتا ہے جی ہم نے مار دیے لوگ۔ دنیا کو یہ بیوقوف سمجھتے ہیں؟ یہ دنیا کو شاید بیوقوف سمجھتے ہیں، اسی وجہ سے اسے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے اوچھے جو ہے طریقے سے بیانات دیتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اس کی جو اپنی بدنامی خود کرتے ہیں کہ ہم نے مقبوضہ کشمیر کے اندر 10 لاکھ فورسز رکھی ہوئی ہیں، 10 لاکھ فورسز کے ہوتے ہوئے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پہلگام کے اندر انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ حملاور آئے اور یہ واقعہ ہوا۔ پہلگام کے اندر آئے حملاور کہاں سے آئے؟ آپ 10 لاکھ فورسز، اتنی ایجنسیز، اتنے قانون، اتنی سختیاں، آپ کو روک نہیں سکتے۔ اور اس کے بعد آپ نے بالکل درست کہا کہ اس کے بعد وہ کہہ دیتے ہیں جی فلاں لوگ جو حملاور آئے تھے وہ مارے گئے، اور بھی مارے گئے تو دکھائیں باڈیز۔ اچھا باڈیز دکھاتے ہیں تو بھی کون ہوتے ہیں؟ وہ لوکل ہوتے ہیں، ان کو گھروں سے گرفتار کر کے شہید کر دیا جاتا ہے، اور پھر بعد میں ان کو دکھاتا ہے جب اس کے وارثین جو لواحقین یا جو بھی ان کے رشتہ دار آتے ہیں، بیانات دیتے ہیں، ٹی وی پہ آ کر بتاتے ہیں جی یہ تو مزدور تھے،
یہ تو فلاں کام کر رہے تھے, یہ تو کاروبار کرتے ہیں, یہ دکان والا تھا, یہ تھا, پھر بعد میں وہ شرمندگی کا سامنا ہوتا ہے. یہ ہر بات ایسی کرتے ہیں جس کے بعد ان کو خود شرمندگی ہوتی ہے, اس کا ریبٹل دینا پڑتا ہے, پر دیتے نہیں ہے شرمندگی کے باعث. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے بونگی ماری ہے, بیوقوفی کی ہے, دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کی کوشش کی. یہ 70 سالوں سے 7 دہائیوں سے بھارت یہ کوشش کر رہا ہے, دنیا کو بیوقوف سمجھتا ہے, لیکن معذرت کا دنیا بہت عقل مند ہوگی, جدید دور میں داخل ہو چکی ہے, لیکن بھارت آج بھی وہ 90 کی دہائی میں گھسا ہوا ہے اور دیکھتا ہے اس طرح ہم نے ریفل کھولنی ہے اور 100 کشمیریوں کو شہید کر دینا ہے, اور شاید کسی نے نہیں دیکھنا, اور بعد میں ہم نے 24 سال کے بعد ایک رپورٹ شائع کر دینی ہے اور کہنا ہے جی نامعلوم افراد تھے اور دنیا نے شاید یقین کر لینا. ایسا نہیں ہے, دنیا سب جانتی ہے, دنیا کو سب معلوم ہے. کچھ مفادات ہیں شاید اس کی وجہ سے خاموش ہے, جب وہ مفادات ختم ہو گئے نا دنیا کے, تو آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں جو آہستہ آہستہ, بالکل آپ نے درست کہا, جو ہو رہے ہیں, جب وہ ختم ہو گئے تو بھارت کے پاس نہ یہ بیانیہ رہے گا, نہ یہ کوئی بات رہے گی, نہ ہی اس بارے سے کوئی ثبوت رہیں گے. ٹھیک, ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کا ہسٹری کے اوپر بھی بڑا ایک آپ کو اتھارٹی مانا جاتا ہے, فرمائیے گا کہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے کہ کوئی تحریک جو ہے اسے دبایا گیا ہو فوج کے ساتھ, اس کے تعاون کے ساتھ, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس طرح کے کوئرسیو قوانین استعمال کرتے ہوئے, ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے, اور وہ تحریک دب گئی ہو؟ انڈیا بار بار ایک ہی فارمولے کو کشمیریوں کے اوپر آزما کر کیا ثابت کرنا چاہتا ہے؟ یعنی ابھی ہم جس واقعے کا ذکر کر رہے تھے گاؤں قدر, اس سے پہلے جو ایک بیک گراؤنڈ دیا 47 سے سارا بیک گراؤنڈ دیا, کیا یہ جو ابھی کلیکٹیو پنشمنٹ مل رہی ہے کشتواڑ کے اندر کشمیریوں کو, کشمیری بھول جائیں گے یہ سب کچھ؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ وہی ایک سی پی ٹی ڈاکٹرائن ہے, سیکیورٹی ڈاکٹرائن, جس میں آپ جو بھی آپ کے ساتھ اس کی کوئی ریزنٹمنٹ ہے اس کو آپ سارٹ آؤٹ کرنے کی بجائے ان کے اوپر آپ ایگریشن جو ہے وہ لے کے آ جاتے ہیں, آپ ان کو پرچ کرتے ہیں, اور باقاعدہ صرف ریٹوریکلی نہیں, یہاں پہ فزیکلی بھی. تو اس کی مثالیں جو ہیں ہمیں ہسٹری میں جہاں بھی ملی ہیں یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. آپ ان کو دیکھ لیں ساؤتھ افریقہ سے لے کر اب فی الحال آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں, کشمیر کی کتنی لمبی سٹرگل ہے, یہ چیزیں ختم نہیں ہوتی ہیں چاہے یہ کتنی ہی سٹرکچرل کیوں نہ ہو رہے ہیں. ہم ان کو دیکھ رہے ہیں کہ جی جو انڈیا ہے اس کے پاس امپیونٹی ہے, انڈیا ایسا کرتا ہے, پھر اس کے بعد وہ ایک رپورٹ شائع کر دیتا ہے, لیکن اس میں ہبرس یہ ہے کہ یہ سب کچھ وہ کر جاتا ہے. تو جو اپریسر ہوتا ہے جس وقت وہ اپریشن کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت کر پاتا ہے. ہمارے سوچنے کا سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر وہ ایسا کر کیوں جاتا ہے. جی. اب اگر کشمیر کی کاز کو دیکھیں تو سوائے کشمیریوں کے اور پاکستان کے آپ کو ایون پورے ریجن میں بھی کون ایکٹیولی اس کے اوپر بات کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے؟ تو سب نے اس ایشو کو بیک برنر پہ ہی رکھا ہوا ہے. ہم ہی ہیں جو اس کو اٹھا کے پھر سامنے لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ وہاں پہ سٹرکچرل پرجنگ ہو رہی ہے, جس کا ایک پورا فریم ورک ہے, جس کو فیزز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے, اور ان فیزز کے ساتھ آہستہ آہستہ کشمیریوں کو فیز آؤٹ کیا جا رہا ہے. تو اس پہ خاموش نہیں رہا جا سکتا. یہ فنڈامنٹل ہیومن جو ہے ہمارے ہیومن ایمپتھی کے اگینسٹ ہے کہ ہم اس کے اوپر خاموش ہو جائیں اور ہم چپ کر کے بیٹھ جائیں. اب ریسنٹلی ان کو یہ جو آپ جس واقعے کی طرف کشتواڑ کے ذکر کر رہے ہیں, اس میں ایک طرف تو یہ کارڈن اور سرچ ہے, اور جہاں پہ جتنے بھی علاقے کے لوگ ہیں ان کو اٹھا کر گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہے, اور دوسری طرف میڈیا پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نامعلوم جو ہے, نامعلوم نہیں, ان کو ایک مسلم جو ہے وہ آرگنائزیشن کا نام دے کے اور پاکستان کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے تو کہا گیا جی وہ جنگلوں میں ثبوت ہے ان کے پاس, ثبوت ہے. ایک تو چیزیں آپ کے ساتھ پہلگام میں بھی کوئی ثبوت نہیں دیا ایک تو چیزیں ان کے پاس جنگلوں میں بہت جلدی چلی جاتی ہیں, اور خاص طور پہ جہاں یہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کرتے ہیں وہاں جنگل بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور ان جنگلوں میں سے پھر کوئی چیز نکلتی بھی باہر نہیں. لیکن ایک طرف تو جو کلپریٹ ہوتا ہے وہ جنگلوں میں چلا جاتا ہے اور یہ بتا رہے ہوتے ہیں جی وہ جنگل میں چلا گیا, اور دوسری طرف یہ پوری آبادی جو ہے اس کو گھسیٹ کے سڑکوں پہ لے کے آ رہے ہوتے ہیں, ان کو انہوں نے ان لافلی جو ہے وہ قید کیا ہوا ہوتا ہے. یہ لوگوں کے تصویریں جو ہے وہ شائع کر دیتے ہیں کہ یہ ساری ہبرس ہے, لیکن ہبرس کے ساتھ ہمیشہ میمیسس بھی ہوتا ہے, لیکن اس زوال کی قیمت جو چکاتا ہے وہ پھر بہت تکلیف دہ چیز ہے. زوال تو ہوتا ہے, جی آپ کا پوائنٹ آ گیا. اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, وہ یہ کہ انڈیا نے تو یہ بات کہی تھی کہ اگر کوئی اس طرح کا ہوتا ہے تو پھر اب سندور 2.0 جو ہے یہ جاری ہے, یہ پاز ہوا ہے, یہ رکا نہیں ہے. دلی میں واقعہ ہوا فالس فلیگ تھا, یہاں پہ واقعہ ہوا فالس فلیگ تھا. انہوں نے کسی قسم کی اب وہ جرت نہیں کی جو پہلگام میں کی. کیوں؟ نہ دنیا مانتی ہے اور ان کو پتہ ہے پاکستان اس پہ کیا رسپونڈ کر سکتا ہے. تیسرے موضوع کی جانب میں بڑھنا ہے, امپورٹنٹ ہے جناب, وہ یہ کہ ہندوستان نے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس بڑی
मईशत है और अब मेक इन इंडिया का एक राग अलापना इन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन यहाँ पे सवाल अब हिंदुस्तान के अंदर से होना शुरू हो गए हैं। सवाल ये हो रहे हैं कि जनाब अगर आप मेक इन इंडिया कर रहे हैं, आप तेजस बना रहे हैं, आप एमका बना रहे हैं, तो इतना कुछ बनाने के बावजूद आप दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये टेक्नोलॉजी है सब स्टैंडर्ड टेक्नोलॉजी है। इसीलिए अब हमने 36 बिलियन डॉलर्स के वो तैयारे वो हम खरीद रहे हैं जो कि 2030 में शायद जाके आउटडेटेड हो जाएंगे। और ये 114 राफेल तैयारे, ये हम नहीं कह रहे, खुद इंडिया के अंदर जो वॉर वेटरन्स हैं, उनके जो रिटायर्ड जर्नैल हैं, वो अब ये सवाल उठाना शुरू हो चुके हैं। वो कहते हैं कि यार ये जो है ये तो अडानी अंबानी को आपने बेनिफिट बनाने के लिए किया है, अदरवाइज ये इंडिया के लिए जरूरी नहीं है। दूसरा ये कि क्या हमें इस तरह की टेक्नोलॉजी की जरूरत है भी या नहीं है। थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी आपके साथ किरण इस हवाले से पेश करेंगे। लेकिन वैसे मैं ये 36 अरब के मुआहदे हुए हैं राफेल के हवाले से, 14 राफेल के हवाले से, इसके सवालात अब हिंदुस्तान के अंदर से पूछना शुरू हो गए। बिलखुसूस बुनियाद मरसूस के बाद से सवाल ये पूछ रहे हैं कि इसकी क्या जरूरत है, कि क्या वाकई हिंदुस्तान को इसकी जरूरत है मौजूदा हालात के अंदर, जब ये आत्मनिर्भर की बात कर रहे हैं और मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं और ये इंपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरा ये कि फ्रांस इनको जो सोर्स कोड है वो भी नहीं दे रहा। तो बाय द टाइम ये कंप्लीट हो जाएंगे 2030 में, तो ये तो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाएगी। व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि किस कदर हिंदुस्तान इस वक्त जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टंट्स खेल रहा है, बल्कि अपनी जरूरतों को नहीं देख रहा। तो ये जो राफेल का मामला अगर आपने देखा हो तो ये आज का मामला है। इसके ऊपर तो इंडिया के अंदर, भारत के अंदर मुख्तलिफ मौके पे बहुत बड़े बड़े सवाल उठे हैं कि ये जितना माहिदा है ये तमाम के तमाम करप्शन बेस्ड था और इसके अंदर बहुत सारी किक बैक्स देखी हुई थी, जिसके अंदर बिरला का भी नाम आया, जिसके अंदर अडानी का भी नाम आया और उसके अंदर उसको लिंक कर किया गया नरेंद्र मोदी से। और फिर भारत ने जो राफेल का एक एलिमेंट प्ले अप किया दुनिया के साथ, वो भी आपको याद है कि उन्होंने किस तरह कहा कि अगर राफेल आ गया तो हम तो बिल्कुल चेंज हो जाएंगे। अब जिस तरह आपने अपनी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लफ्ज इस्तेमाल किया वो है चेंजिंग टेक्नोलॉजी। ये 2030 तक जिस वक्त डिलीवर होंगे उस वक्त टेक्नोलॉजी का म्यार क्या होगा। अब वो तो साफ जाहिर है जिससे एवोल्यूशन हो रही है और नई नई चीजें आ रही हैं। अब आपने पाकिस्तान में देखा GF-17 थंडर के बाद आप डिफरेंट ब्लॉक्स की तरफ जा रहे हैं। इस तरह दुनिया में F-35 जो है उसकी अपग्रेडेशन आप देख रहे हैं, या Su-37 जो रशिया ने बनाया उसके नए नए ब्लॉक्स आते जा रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या राफेल जो है वो 2030 में जो डिलीवर करेगा वो उस वक्त की टेक्नोलॉजी के मुताबिक होंगे या पुराने ऑर्डर के मुताबिक होंगे जो आपने स्पेसिफिकेशन, क्योंकि जिस भी जहाज की कॉस्ट होती है किसी भी टेक्निकल इक्विपमेंट, यानी कोई भी जैसे कोई ये APC है, कोई टैंक है, कोई अपना ड्रोन है, वो बुनियादी तौर पे जो आपकी कॉस्ट जो कैलकुलेट करते हैं, जो उस वक्त कॉस्ट जैसे आपने कॉन्ट्रैक्ट से गए उस वक्त जो कॉस्ट होती है उसके हिसाब से उसकी स्पेसिफिकेशन डिजाइन की जाती है। सही। एक बात तो ये जरूर है कि 2030 में जो राफेल डेवलप होगा उसके वर्सेस जो अपना डेवलप होंगे जहाज, वो उसकी जो क्या वो उनको मैच कर सकेगा। तो अगर आज की स्पेसिफिकेशन को डेवलप होगा तो वो नहीं मैच कर सकेगा। जिस तरह अगर आप पाकिस्तान को देखिए कि पाकिस्तान के अंदर एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम इंडिजीनियसली अपने मुल्क के अंदर या F-17 या बाकी जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हम अवेयर हैं कि दुनिया की टेक्नोलॉजी किधर जा रही है। सही है। जैसे जो कि वो हमारे कंट्रोल के अंदर है तो हम टेक्नोलॉजी को भी कंट्रोल कर लेते हैं। और इनको तो वो सोर्स कोड, फ्रांस सोर्स कोड भी नहीं दे रहा जी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना कि फिर उसको तब्दीली नहीं कर सकेंगे। जिस तरह आप ले जाइए F-16 को, कि F-16 के भी साथ यही प्रॉब्लम थी पाकिस्तान को, लेकिन पाकिस्तान ने उसके अंदर बहुत सारी परमिशंस दी, बहुत सारी उसकी गैजेटरी चेंज की, लेकिन जो दरमियान में ये था कि उन्होंने बहुत सारी चीजें निकाल ली थी जब F-16 हमको दिए थे अमेरिका से। तो ये चीजें जो है इसमें आपकी बात वो ऑब्जर्वेशन ठीक है कि 2030 में जो जहाज बनेगा क्या होगा, उस वक्त की जो जहाज की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को शायद मीट ना कर सके। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब आप जरा फरमाइएगा, ये आत्मनिर्भर की बड़ी बात करते हैं। पिछले दिनों आपने देखा घंटों पे मुहित इन्होंने तकरीरें की, मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तेजाज इनके अपने हैं, वो उसका जो UAE में हाल हुआ आपने देख लिया। फिर इनका एमका है। क्या हिंदुस्तान ने इस तरह की डील्स करके दुनिया को ये खुद नहीं बता दिया कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी सब स्टैंडर्ड है, हम पे ना जाना, ये हम राफेल लेते हैं। राफेल का भी जो हाल हुआ आपके सामने जी। नहीं, इनको टेक्नोलॉजी लेने की जरूरत नहीं है, इनको पायलट्स की जरूरत है। और ये कोई मिन्नतें तरले करें तो पाकिस्तान तो खैर नहीं, तो पाकिस्तान जैसी कोई एयरफोर्स जो है वो इनके पायलट्स को ट्रेनिंग दे।
ہم تو تقریباً جو ہے وہ پورا گلف جو ہے ایون افریقہ میں جو بھی کہتا ہے، تو ہم نے تو بہت ایئر فورس جو ہیں اور خاص طور پہ فائٹر پائلٹ جو ہیں وہ ٹرینڈ کیے ہیں ورلڈ کلاس. تو ان کو پائلٹس کی ضرورت ہے. یہ رافیل لے آئیں گے یا جو بھی لے آئیں گے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تیجس بھی ان کا اپنا نہیں ہے، وہ بھی رشیا سے انہوں نے بھیک مانگی بھی ہے، جس کا اپ گریڈڈ ورژن جو ہے وہ اس دفعہ بے شک پوجا نائے بھی تھے لیکن انہوں نے وہ ایگری نہیں کیا تھا. بہت سی چیزیں خبروں کی نظر سے چوک جاتی ہیں. جی تو تیجس بھی وہی پرانا ہی ہے جو انہوں نے اس کسی بھلے زمانے میں لے لیا ہوا ہے. اس کا اپ گریڈڈ بھی ان کے پاس نہیں ہے اور پائلٹس تو ان کے پاس ٹرینڈ ہیں ہی نہیں، اور نہ ان کے پاس ٹریننگ ہونی کہاں ہے. اگر ٹریننگ کرنے والے ہی ٹرینڈ نہیں ہیں تو ان کی ٹریننگ کہاں سے ہونی ہے. تو مسئلہ صرف یہ ہے کہ یہ جو بھی وار مونگرنگ کر رہے ہیں یا وار پوسچرنگ کر رہے ہیں ان کی کیپیسٹی نہیں ہے. اور اب یہ جو بھی یہ ڈرامہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو کوئی ایز فار فن بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اب رافیل خریدنے لگے ہیں یا یہ. ان کے پاس رافیل وہی جو بریگیڈیئر صاحب اور آپ ذکر کر رہے ہیں کہ نہ سورس کوڈ ہے اور نہ ہی آپ کے پاس اس کے جو ہے مینٹیننس کے رائٹس ہوتے ہیں. یہ جتنی بھی ویسٹرن ٹیکنالوجی ہے چاہے وہ امریکن ہے، یہ آپ کو مینٹیننس کے لیے بھی ایون پرزے تو خیر دور کی بات ہے. تو یہ آپ بہت بری طرح سے ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ ہائی جیک ہو جاتے ہیں. تو لاسٹ ٹائم جو ہے ان کا یہ حال تھا کہ یہ ان کے پاس چیزوں کے پرزے نہیں تھے اور یہ مانگتے پھر رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہمیں کچھ مل جائے. تو یہ سیلف ڈیٹرنس جو ہے وہ سیلف ریلائنس کے ساتھ آتی ہے، اور سیلف ریلائنس میں آپ کا صرف آتما نربھر ٹائپ کے نعرے لگانے ڈائلاگز نہیں آتے. بالکل صحیح. آپ کا پوائنٹ ہے کہ مدثر صاحب سے فرمائیے گا کہ مودی کا اگر ہم دیکھیں تو جس کے خاص طور پہ بنیاد مرسوس کے بعد جو بھی اس نے اقدامات اٹھائے ہیں، ڈپلومیٹکلی لے لیں، معاشی طور پہ لے لیں، فگرز دیکھیں، اس کو اسٹیٹسٹکس اس کی بالکل نیچے آ رہی ہیں، یا ڈیفینس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں، کس قدر ہندوستان کا مستقبل انہوں نے داؤ پہ لگا دیا ہے 1.5 بلین نفوس کا، لوگوں کا. جی بالکل. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سب جانتے ہیں، بی جے پی خود بھی جانتی ہے کہ یہ جو تیسری باری ہے یہ ان کی آخری باری ہے، اور اسی آخری باری میں جتنی لوٹ مار کرنی ہے وہ کر رہے ہیں. وہ چاہے رافیل منگوا لیں، چاہے کچھ کر لیں، چاہے باہر ملک پیسہ بھجوا لیں. وہاں کی ان کے اپنے میڈیا پہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ مودی خود انوالو ہے اس طرح کی کرپشن میں. تو یہ اب اس کو اندازہ ہو چکا ہے مودی کو کہ عوام نے بنیاد مرسوس مار کے حق میں جو پاکستان کو کامیابی ملی ہے اور بھارت کو جو شکست ملی ہے، اس کے بعد بی جے پی کا کوئی گراف جو ہے اب مینٹین نہیں ہے، وہ گراف بہت گر چکا ہے. اور تیسری بات ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل درست کہی، اور یہاں پہ بھی یہ بات چل رہی تھی کہ رافیل بہت اچھا جہاز ہے، وہ برا نہیں ہے، لیکن چلانے والے اچھے ہونے چاہیے. اور ٹرینڈ وہ ہے نہیں پائلٹ، وہ اپنے جہاز گراتے رہتے ہیں. یہ تو دبئی ایئر شو کا الگ واقعہ ہے. اس کے اندر ملک کے اندر بھارت کے اندر بھی صرف ٹریننگ کے دوران ہی انہوں نے اپنے جہاز پتہ نہیں کتنے گرا چکے ہیں. یہ ان کی بھارت کے میڈیا کی ابھی لیٹسٹ بھی گرا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں، لیٹسٹ بھی گرے. تو لہٰذا پہلے ان کو ٹریننگ کرانی چاہیے، پھر اس کے بعد جو ہے اتنے بڑے پیمانے پہ جو ہے جہاز منگوانے چاہیے تاکہ جہاز چلانے کی تو صلاحیت ہو، پھر ہی تو جہاز منگوائیں گے. چلانے کی 2030 تک جب کمپلیٹ ہو رہے ہیں تو وہ صرف کمپلیشن والے ہی جہاز ملے ان کو، باقی سارے کے وہ سارے میرا خیال ہے وہ انہوں نے اندازہ کیا ہو کہ ہمارے جو پائلٹ ہیں وہ جہاز چلانے کی صلاحیت رکھتے نہیں، شاید یہ سیکھنے کے لیے منگوا رہے ہیں. یہ ٹھیک ہو گیا. وہ کہتے ہیں اٹس ناٹ دا گن، اٹس مین بیہائنڈ دا گن. گلشن صاحب آپ کو انوالو کروں گا. یہ کشمیری تو مروب نہیں ہوئے، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے سٹنٹس کھیلنے سے کیا پاکستان یا بنگلہ دیش یا ایون اب تو بھوٹان، نیپال جیسے ممالک بھی ان سے مروب ہوں گے؟ سر بھارت کے جتنے بھی ہمسائے ہیں وہ پہلے ہی ہندوستان کے جو اسلحہ کی دوڑ ہے اس کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں. یہ جو 114 رافیل تیاروں کی خریداری ہے، یہ 2007 میں کانگریس نے ایک معاہدہ کیا تھا فرانس کے ساتھ، اور 2014 میں جب بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت آئی تو اس فیصلے کو سیاسی اناد کی بنیاد پہ بی جے پی نے ختم کر دیا تھا. اور ہندوستان کے ایک دفاعی تجزیہ کار راہول بیدی، آپ اس کا بیک گراؤنڈ بتا دیں، صرف یہ بتا دیں آپ کوئی فورس بھی چاہے وہ چھوٹی ہو بڑی ہو ریجن کے اندر انٹرنیشنلی کشمیری ان سے مروب نہیں ہوا ہے، کیا وہ دوسرے کو ممالک مروب ہوں گے؟ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن نہیں. ممکن ہی نہیں. بالکل ٹھیک. آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ کہ مجھے شکریہ ادا کرنا اپنے تمام مہمانوں کا. آج کے پروگرام کے حوالے سے تجزیہ، رپورٹ اور شارٹس آپ نے ملاحظہ کی. پروگرام کشمیر ٹوڈے سے اتنا ہی. یاسر رحمان کو دیجیے اجازت. اللہ نے